برادران اسلام، جامعہ ام سلمہ کے سنگ بنیاد کے اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف فرما علماء کرام اور معزز سامعین، مہمان خصوصی چیف گیسٹ الحاج ڈاکٹر فیاض احمد صاحب، ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا آف انڈیا، ہم آپ کے بارے میں اتنا کہیں گے کہ آپ آ گئے ہیں تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، آپ آ گئے ہیں تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں۔ زمیں پہ یہ چاند کہاں روز اترتا ہے، زمیں پہ یہ چاند کہاں روز اترتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے، نابغہ سبیانی نے یہ کہا ہے فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ، فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، کہ آپ تو سورج ہیں، آپ مہتاب ہیں، آپ سورج ہیں، اور باقی دیگر بادشاہ جو ہے وہ ستارے ہیں۔ جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ تو دوسرے ستارے چھپ جاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ یقیناً بہار کی سرزمین پر آپ کا وہی مقام ہے، وہی حیثیت ہے کہ تمام مسلم لیڈران اور لیڈران میں آپ کی جو اہمیت ہے اور مسلمہ مقام ہے وہ سورج کی حیثیت ہے، سورج جیسا مقام ہے کہ آپ جب طلوع ہوتے ہیں کسی مجلس میں، کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں، تو باقی ستارے نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القراءۃ الراشدہ میں جامع ازہر مصر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں وَكَانَ حَالُ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ بَدَأَتْ صَغِيرَةً لَكِنَّهَا مَا لَبِثَتْ أَنِ اتَّسَعَ نِطَاقُهَا وَعَظُمَ شَأْنُهَا بِمَا أَفَاضَ عَلَيْهَا الْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ حَتَّى أَصْبَحَتْ مَنبَعًا لِلتَّعْلِيمِ الدِّينِيِّ۔ اس عبارت کا مطلب ہے کہ یہ ادارہ بھی چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، اس کی شان و عظمت بڑھ گئی، اور وہ شان و عظمت بڑھنے کے پیچھے جو وجہ ہے کہ اس دور کے علماء، اس خطے، اس دور کے جو عمرا تھے، اس دور کے جو رؤسا تھے، اس دور کے جو حکمراں تھے، اس دور کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے مال سے اور اپنے مال کا اور اپنی کرم فرمائیوں کا اس ادارے پر فیضان اور سیلاب لا دیا، اور ان کے سیلاب کی وجہ سے اور ان کے توجہ کی وجہ سے، ان کے عنایت و کرم فرمائی کی وجہ سے آج جامعہ ازہر کو وہ مقام ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے، سب سے بڑا اسلامک ادارہ ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، جس کی ایک حیثیت ہے، جو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، بہت وسیع ہے۔ اس لیے میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ یہ بھی چھوٹا سا باغ ہے، چھوٹا سا گلشن ہے، اس میں ہم لوگ مالی کی حیثیت سے اس میں تراش خراش کر رہے ہیں، اس کے نوک و پلک کو سوار رہے ہیں۔ آپ یقیناً یہ دور تو بادشاہوں کا دور نہیں ہے، یہ سیکولر دیش ہے، اس دور میں اگر بادشاہ کا مقام دیا جائے گا تو ضلع کے جو نیتا ہیں اور علاقے کے جو نیتا ہیں، پردیش کے جو نیتا ہے، انہی کو ملوک کہا جائے گا، اور انہی کو شمس کہا جائے گا، اور انہی کو عمرہ کہا جائے گا، انہی کو رئیس کہا جائے گا۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس ادارے پر جس طرح آپ کے فیضان کی وجہ سے اس علاقے کا ادارہ نشو نما پا رہا ہے، مختلف اسلامی ادارے کو آپ کی توجہات اور عنایات حاصل ہیں، اور آپ نے جو میدان علم میں کارہائے نمایاں انجام دیا ہے وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ مدھوبنی نہیں، پورے بہار ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں آپ کی جو چھبی ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، وہ علم کے حوالے سے وہ بہت ہی روشن ہے، بہت ہی قدر کی نگاہ سے آپ دیکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کے اندر ودیعت کی ہے اس کا بھرپور استعمال آپ نے خاموشی کے ساتھ زمین پر ڈٹ کر اور رہ کر جو کیا ہے وہ اپنے آپ میں قابل افتخار ہے، صدمہ افتخار ہے،
اور یقیناً آپ پوری امت مسلمہ کے لیے یقیناً سرمایہ افتخار ہے. ہم سب کو آپ پر فخر ہے. آپ کی شخصیت ہم سب کے لیے سرمایہ ہے. اللہ پاک آپ کو دراز عمر عطا فرمائے. اب میں آپ کا استقبال حضرت ڈاکٹر الحاج جناب فیاض احمد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ایڈوکیٹ راجیہ سبھا پارلیمنٹ ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا آف انڈیا کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گارجین اور اس گاؤں کے سابق مکھیا جناب افروز صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آپ آئیں اور ڈاکٹر صاحب کا خوبصورت انداز میں چادر پوشی کر کے استقبال کریں. ان کی عدم موجودگی میں جناب نظام منا صاحب جو ہم سب کے گارجین ہیں ہر موقع پر ان کی رہنمائی رہتی ہے. میں بسط احترام آپ سے درخواست کروں گا کہ الحاج ڈاکٹر فیاض احمد صاحب ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا کا پرزور انداز میں چادر پوشی کر کے استقبال کریں. بہت شکریہ. اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کا سایہ عطفت باشندگان مدھوبنی اور ان کے علاوہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر دراز فرمائے اور آپ اسی طریقے سے جگمگاتے رہیں اور علم و تعلیم کا باب روشن کرتے رہیں. آپ کی شخصیت واقعی غنا قدر ہے.